رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله العظيم قد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت علی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ علی صدیق اقص حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بار باغی خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو گلے میں پہن لو پٹکا محمد کی غلامی کا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر حمد و صلات کے بعد محترم سامعین و حاضرین کرام ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں اور اس رات میں حاضر ہیں جو بڑی اعلیٰ رات ہے وہ رات اس رات کو ہماری ایک نئی فرش تیار ہونی ہے پہلے حاضر ہو جانی اللہ کی بارگاہ میں دوسری کی تیاری ہونی ہے تو ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہماری فرشت میں جو پہلے نمبر پر جو نیکی ہوگی وہ اللہ کے ذکر کی ہوگی یہ ہماری خوش نصیبی ہے تو اسی وجہ سے باتوں کو چھوڑیں اور توجہ کے ساتھ یہ ٹائم بھی وہ ہے جس پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ آوازیں دے رہی ہے کہ مانگنے والے مانگ جو مانگنا چاہے گا میں تجھے عطا کروں گا تو روزانہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ 360 دروازے اس رات کو کھلتے ہیں تو پھر سوچیے اور غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا کرم ہوگا کہ تھوڑا سا وقت ہے ٹائم ہے آخری
قیامت کے دن ہم گناہگاروں کے لیے بخشش کا سامان بن جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دیکھیں وہ رب ہو کر اپنے بندوں کا ذکر کر رہا ہے، اور ہم بندے ہو کر رب کے گھر میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں، تو میری تعریف کر میں تیری تعریف کروں، تو میری توصیف کر میں تیری توصیف کروں، تو مجھ سے محبت کر میں تو سے محبت کروں، تو مجھ سے محبت کر میں تو سے محبت کروں، تو میرا نام لے میں تیرا نام لوں، تو مجھے مولا کہے میں تجھے بندہ کہوں۔ دیکھیں وہ رب ہو کر کہہ رہا ہے کہ بندے تو مجھے مولا کہے میں تجھے بندہ کہوں، کہ بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں، تو اللہ اللہ کہہ کر میری الوہیت کے ڈنکے بجاتا رہے، میں بندہ کہہ کر تیری عبودیت کے ڈنکے بجاتا رہوں گا۔ یہی وجہ ہے اللہ نے وعدہ کیا جو میرا ذکر کریں گے میں ان کا کروں گا، جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا جب ان کا وصال ہوا اللہ نے ان کا ذکر شروع کر دیا۔ دیکھیں داتا صاحب کو کتنے سال ہو گئے، کتنے 100 سال گزر گئے، آج بھی ان کا ذکر زندہ ہے۔ بابا فرید کو دیکھ لیں کتنے 100 سال ہو گئے، آج بھی ان کا ذکر زندہ ہے، اور بھی بزرگان دین اولیاء کرام کو دیکھ لیں ان کا آج بھی ذکر زندہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اب اللہ ان کا ذکر اپنے بندوں سے کروا رہا ہے۔ کوئی لاکھ فتوے لگا لیں، کوئی لاکھ شرک کے فتوے لگا لیں، کوئی لاکھ باتیں کر لیں، ان اللہ والوں کا ذکر کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک زندہ و زندہ رہے گا۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں، ہم اللہ کا قرآن بھی مانتے ہیں، نبی کا فرمان بھی مانتے ہیں، اولیاء کرام کا فیضان بھی مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندے تو میری الوہیت کے ڈنکے بجاتا رہے میں تیری عبودیت کے ڈنکے بجاتا رہوں گا۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، رب کائنات کی ہر چیز تیری وجود کی خبر دے رہی ہے کہ ایمان والوں کو ہر چیز میں تیری ذات کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے؟ جو اللہ والا ہوتا ہے، یعنی چمکتے ہوئے ستاروں میں تو، دمکتے ہوئے سیاروں میں تو، کہکشاؤں کی جل ملاحٹ میں تو، کوثروں کی رفعت میں تو، بہاروں کی راحت میں تو، کلیوں کے تبسم میں تو، انادل کے ترنم میں تو، سورج کی کرنوں میں تو، چاند کی ضیاؤں میں تو، فلک کی ملاحٹ میں تو، فضاؤں کی سرسراہٹ میں تو، چمنستانوں گلوں میں تو، پتوں میں کلیوں میں تو، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اللہ اللہ کرتے ہوئے وہ نظر آیا مجھے، وہ میں جب میں گم ہوا تو تو نظر آیا مجھے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پچھلے والے بھائی جڑے بیٹھے نے یہ نہیں بولتے کہ سرکار کی نبوت کا جڑا نا یہ بڑا ضروری ہے۔ آج کل جو ہے ساڈے علماء کرام کام کرتے پے نے کہ تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا من سب نبیًا۔ اور سن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا اور من سب نبیًا فاقتلوہ، فرمایا قیامت تک جو نبی کی گستاخی کرے اور اس کا کاٹ کے رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ۔ من سب نبیًا من سب نبیًا۔ بابا جڑا فلان ہے ساڈے اللہ اللہ کرتے ہوئے وہ نظر آیا مجھے، وہ میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جگ
जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। ये अल्लाह वाला होता है, उसे हर चीज में अल्लाह के जलवे नजर आते हैं। आज देख लें अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने डंका बजाया, नमूस रिसालत का लोगों को बताया, तुम्हें नबूवत पे पहरा दिया, तो आज नहीं बल्कि क़यामत तक उनका नाम जिंदा रहेगा। और उन्होंने एक ही दर्स दिया कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो ग्रामी कदर आखिरी बात और आखिरी हदीस समाप्त करें, तवज्जो से समाप्त करें। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बात करते हैं, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी खफीफतानी अलल लिसानी व सकीलतानी अलल मीज़ान, कि दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को बड़े ही प्यारे हैं। दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को बड़े ही प्यारे हैं और ज़बान से आसानी के साथ अदा होते हैं और क़यामत वाले दिन तराजू पर भारी हो जाएंगे। तो सहाबा करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जुमले कौन से हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। क्या फरमाया? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये जुमले अल्लाह ताला को बड़े ही पसंद हैं, ये ज़बान से आसानी से साथ अदा होते हैं और क़यामत वाले दिन तराजू पर भारी हो जाएंगे। ये हदीस को कौन रवायत करते हैं? हज़रत अबू हुरैरा, जिनका असल नाम ही लोग भूल गए। उनका असल नाम अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान है। एक दिन बिल्लियों के साथ खेल रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन्होंने देखा कि आप बिल्लियों से खेल रहे हैं, तो आपने फरमाया या अबा हुरैरा, ऐ बिल्लियों के बाप क्या कर रहे हो? उसी दिन से आपका नाम अबू हुरैरा मशहूर हो गया। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर की उम्मत के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं। आपने 5374 हदीस रवायत की हैं और 800 ताबीन ने आपसे हदीसें रवायत की हैं। 1,24,000 या कमो बेश वल्लाहु आलम जितने भी सहाबा हैं, सबसे बढ़कर आप बड़े मुहद्दिस हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक्सर बैठा करते थे, तो आप रसूलुल्लाह के फरमाना सुनते, बातें सुनते तो भूल जाते। एक दिन हजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अस्माउ मिनका कसीरन हदीसन अंसाहु, मैं अक्सर आपसे हदीसें सुनता हूँ, आपके फरमाना सुनता हूँ, भूल जाता हूँ, मुझे भूल जाने की बीमारी है, निस्यान की बीमारी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा, ये भी तेरा मसला हल हो जाएगा। अब रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये हकीमों का मसला है, ये डॉक्टरों का मसला है, ये तबीबों का मसला है, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन कुर्बान जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा घबराने की जरूरत नहीं, ये अपनी चादर उतारो और जमीन पर डाल दो। तो हज़रत अबू हुरैरा चादर उतारते हैं, ज़मीन पर डाल देते हैं, तो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे चुल्लू भरते हैं, चादर में डालते हैं, फिर चुल्लू भरते हैं, चादर में डालते हैं, फिर चुल्लू भरते हैं, चादर में डालते हैं। बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आला हजरत क्या खूब फरमाते हैं, मालिके कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथों में। ज़ाहिरन तो कुछ नहीं था, लेकिन ऐसे चुल्लू भरते, चादर में डालते, 3 या 4 मरतबा ऐसे किया। फरमाया अबू हुरैरा चादर को लपेट दो और सीने से लगा लो। तो जब हजरत अबू हुरैरा ने चादर को लपेटा और सीने से लगाया, पहले कोई बात याद नहीं रहती थी, अब कोई बात भूलती नहीं थी। ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। जिन लोगों को शक है उनका कर्म है महदूद, उन लोगों की बातों पे न जा, और भी कुछ मांग, दे सकते हैं क्या कुछ के वो दे नहीं सकते, ऐसी बात न कर, होश में आ, और भी कुछ मांग। उस दर पे ये अंजाम हुआ, उसने तलब का झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग।
مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی، جھولی ہی میری تنگ تھی، میں کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے کہ مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ ادھر سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں، کمی ہمارے اندر ہے، کمی ہمارے اندر ہے۔ کیوں؟ ادھر سے کوئی کمی نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو شہد کی ضرورت پڑی، وہ آدمی سلطان محمود غزنوی کے پاس گیا شہد لینے کے لیے۔ پہلے زمانے میں نا جو بادشاہ ہوتے تھے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ بادشاہ کے پاس جاتا اور اپنی جو چیز اسے چاہیے ہوتی وہ مانگتا، وہاں سے مل جاتی۔ آج کل کے بادشاہوں تو کیا حال ہوتا تو پروٹوکول نہیں مانتے، لیکن پہلے بادشاہ جو اللہ رسول سے ڈرنے والے تھے، جو اللہ رسول سے ڈرنے والے تھے، وہ امریکہ سے نہیں ڈرتے تھے، وہ تو ان جیسے کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے، لیکن یہ ہمارے پلے پڑے ہوئے ہیں، یہ لکیر کے فقیر، یہ کیا کرتے ہیں، یہ امریکہ سے ڈرتے ہیں، فرانس سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو آج ہمارا یہ حال ہوا ہے۔ فاروق اعظم اللہ سے ڈرنے والے تھے، کیسے عدل کرتے تھے۔ تو سلطان محمود غزنوی بڑا عاشق رسول تھا اور اللہ والا تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، غریبوں سے پیار کرنے والا تھا۔ تو آدمی کو شہد کی ضرورت پڑی، ایک شیشی، چھوٹی سی شیشی لے گیا اور کہا کہ مجھے شہد چاہیے۔ وہ دربان گیا بادشاہ کے پاس کہ فلاں آدمی آیا، اسے شہد چاہیے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے فرمایا کہ جاؤ وہ شہد کا مٹکا اٹھاؤ اور اسے دے دو۔ اس نے کہا کہ بادشاہ اسے تو ایک شیشی چاہیے، تھوڑا سا چاہیے، تو آپ پورا مٹکا ہی اٹھا کے دے رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کی اتنی حیثیت تھی، شیشی کی حیثیت تھی مانگنے کی، لیکن میں بادشاہ ہوں، میں اپنی شان سے عطا کروں گا، میں بادشاہ ہوں، اپنی شان سے عطا کروں گا۔ تو پھر سوچیں اور غور کریں، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ پھر شان سے عطا کرے گا۔ کمی ہمارے اندر ہے، کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم لاپرواہ ہو چکے، ہم نے خدا رسول کے فرمان کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے تو چومتے ہیں، جب انگوٹھا لگانے کی باری آتی تو ہم دوڑ پڑتے ہیں، پھر ہمیں کبھی تیر یاد آتا ہے، کبھی شیر یاد آتا ہے، کبھی بلہ یاد آتا ہے۔ تو خدارا آج ہی رسول اللہ کے دین پر چلیں گے تو پھر تمہیں ان لوگوں کی ہر بات ہی برے لگے گی، تمہیں وہ بندہ اچھا لگے گا جو خدا رسول کا فرمان سنانے والا ہوگا۔ آج ہم رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، آج ہمیں ہمیں مانگنا چاہیے، رو رو کر گڑ گڑا کر اس کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ مالک و مولا، ہم نے 70-75 سال تیرے نبی کے فرمان پر ہم نے عمل نہیں کیا، بلکہ ہم نے وہ جو ناموس رسالت کی غدار تھے، جو ختم نبوت کے غدار تھے، ہم نے ان کو مورے لگائی، ان کو ووٹ دیے۔ آج دیکھ لیں دین کا کیا حشر ہو چکا، اسلام کا کیا حشر۔ پاکستان کو دیکھ لیں، پاکستان ہمارا مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ایسے لوگوں کو سپورٹ کی، ہم نے ایسے لوگوں کو چنا جو خدا رسول سے ڈرنے والے نہیں تھے، جو خدا رسول سے اگر ڈرتے ہوتے تو آج یہ انجام نہ ہوتا۔ تو خدا را آج ہی تہیہ کریں، آج ہی اس برکت رات میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور اپنے کیے پر شرمائیں، اپنے گناہوں پہ توبہ کریں۔ ہو سکتا ہے یہی شفاعت ہماری گناہوں کا سبب بنے اور ہمیں جنت میں لے کر چلی جائے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ آج ہم جو ہیں وہ بات نہ کرے، توجہ کی بات ہے، تھوڑا سا سن لیں آپ، برکت والی رات ہے۔ آپ کس طرح لنگر کا بس انتظام ہو رہا ہے، ابھی انشاءاللہ گفتگو ختم ہونے لگی ہے۔ تو میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیا حدیث ہے؟
میں آج آپ کو ایک سبق دے کر جانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ یہی کلمے دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، کوئی ناغہ نہیں کرتا، کوئی چھٹی نہیں کرتا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اب سوچیے اور غور کریں، ہر کام کرنے سے پہلے آدمی 3 باتیں سوچتا ہے. پہلی بات یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں